جس میں ہم بیٹھے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. اللہ کی بندگی کا جو تعلق تھا، اللہ کے ساتھ ہمارا جو اس کا بندہ ہونے کا رشتہ تھا وہ کمزور ہو گیا. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو غلامی کا رشتہ تھا، ہماری زبانوں پہ ہمارے دلوں پہ یہ جملہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں. وہ جو غلام تھے ہم اور وہ جو غلام ہیں ہماری زبانوں پر جاری ہے، وہ رشتہ غلامی کا ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اس کو خواہ آپ یہ کہیں کہ دنیا کے دندوں میں ہم الجھ گئے، یا آپ یہ کہیں کہ ہمیں سمجھانے والوں نے غلط راستے پہ چلا دیا ہے. اصل جو علماء حق تھے وہ ہم سے دور ہو گئے، اور ہمارے پاس وہ لوگ آ گئے جن کو صرف دنیا خریدنی تھی. وہ رب کی آیتوں کو بیچ رہے تھے اور انہوں نے دنیا خریدنے کے لیے لوگوں کو ایسے جھوٹے لارے اور تسلیاں دے دی. ہر بات پہ جنت تو گویا ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑی کر دی. یہ کر لو جنت ہو گئی، یہ کر لو. لوگوں نے سوچا جنت اتنی آسان ہے تو مشکل کیا ہے، سارا کچھ کرو جنت میں تو جانے جانا ہے، کیونکہ ہمیں اس نے بخشنا ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں غلط فہمی میں ڈال دیا گیا، رسول کریم کے بارے میں غلط فہمی میں ڈال دیا گیا. جیسا بھی ہو رسول کریم شفاعت کریں گے، بندہ بخشا جائے گا. یہ جو ہمیں تصور دیا گیا ہے کہ اللہ نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، رسول نے سفارش کرنی ہی کرنی ہے، تو اب بتائیے جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو ہم کیوں مسجد کا رخ کریں گے، ہم کیوں پابندی نماز کی کریں گے، ہم کیوں والدین کے فرما بردار رہیں گے؟ ضرورت کیا ہے کرنے کی؟ ہم تو بخشے بخشوائے ہیں. یہ جو بخشے بخشوانے کی غلط فہمی ہمارے دلوں میں لگا دی ہے، اس نے مروا دیا. اس نے ہمارا دین کا جنازہ بھی نکال دیا، اسلام کا، ہماری غیرتوں کا جنازہ نکال دیا. اس کے وجہ سے ہم ایک بدعملی کا شکار ہوئے، اور پھر وہ مسلمان جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے آج پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنا رشتہ کمزور کر چکے ہیں، اللہ سے بندگی کا رشتہ کمزور کر. اور اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ غلط باتیں جو ہم سن کر خوش ہوتے ہیں اور ہمیں سنا دی جاتی ہیں. میں کئی ایسی باتیں من گڑت جانتا ہوں، من گڑت، جو میں اگر سناؤں تو آپ سبحان اللہ واہ واہ تو کر لیں، باتیں ساری غلط، ساری کی ساری، اور لوگ سنا کے داد لے لیتے ہیں. ہمارے سر پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے وہ بات بتانی ہے جو واقعتاً اللہ اور رسول کا دین ہے. اس کے تحت واہ واہ سبحان اللہ آپ کریں یا نہ کریں، بات وہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا وہ چاہتے ہیں. ہم خود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہیں چاہتے کوئی ڈر ہو کے بیٹھ جائے. یہ رشتہ ایک مسلمان کا اللہ سے ایسا نہیں ہے، ڈری ہے. ہمیں بتا دیا گیا، خواجہ ابو الحسن فرقانی کو اللہ نے فرمایا. ابو الحسن یہ کون ہے؟ خواجہ ابو الحسن فرقانی یہ داتا صاحب کے، لاہور والے داتا صاحب کے مرشدوں میں ہیں. خواجہ ابو الحسن فرقانی. ہمیں بتایا گیا کہ خواجہ ابو الحسن فرقانی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اللہ نے بات کی اور اللہ نے فرمایا ابو الحسن تو میرا احسان مان، میں نے تیرا ایک پردہ رکھا ہوا ہے، میرا ایک احسان مان، شکر کر میرا، میں نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے. ابو الحسن فرقانی نے کہا مولا سارے پردے میرے تو نے ہی رکھے ہوئے ہیں، یہ کس پردے کی بات کر رہا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا ابو الحسن اگر میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں ابو الحسن کی کوئی بات نہیں موڑتا تو ساری دنیا تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی اپنی باتیں منوانے کے لیے، اور تجھے اتنا وقت نہیں ملے گا کہ تم مجھ رب سے بات کر سکے، اپنی محبت کی بات کر سکے، وقت نہیں ملے گا. ابو الحسن فرقانی نے کہا مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرا یہ پردہ رکھا ہے، ایک پردہ میں نے بھی تیرا رکھا ہوا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو الحسن فرقانی. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے. ابو الحسن فرقانی کہتے ہیں پروردگار ایک پردہ میں نے بھی تیرا رکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا ابو الحسن میرا پردہ تو کیسے رکھ سکتا ہے؟
ابو الحسن خرقانی نے کہا پروردگارا اگر میں دنیا کو یہ بتا دوں کہ تو نے کسی کو جہنم میں پھینکنا ہی نہیں تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ رب نے کہا ابو الحسن بالکل ٹھیک، یہ میرا پردہ نہ بتانا کسی۔ اچھا یہ پردہ نہ بتانے کی بات رب نے کی ابو الحسن سے، کہا نا ایسے، ہم تک کیسے پہنچ گئی یہ بات؟ ہمیں کیسے پتا چل گیا ہے کہ ابو الحسن سے راز و نیاز کی یہ بات ہوئی تھی؟ بنانے والوں نے آخری قرا چھوڑ دیا، آخری ٹڈی بھول گئے کہ جب رب ابو الحسن سے کہے میرا یہ پردہ نہ بتانا تو پھر ابو الحسن کی کیا ضرورت ہے جو پردے فاش کرتا پھرے؟ لیکن بتایا کیا؟ ابو الحسن کیا کہہ رہا ہے؟ ابو الحسن کہتے ہیں میں نے یہ پردہ رکھا ہے کہ تو نے کسی کو دوزخ میں پھینکنا ہی نہیں۔ یار مجھے بتاؤ، رب قرآن میں کہتا ہے میں نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے، اعدت للکافرین، میں نے منکروں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ رب کہتا ہے اللہ کی آگ سے ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ رب جہنم سے ڈرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کا ایندھن بنیں گے انسان، اور ابو الحسن کہتے ہیں میں نے یہ پردہ رکھا ہوا ہے تیرا کہ تو نے کسی کو دوزخ میں پھینکنا ہی نہیں۔ اب ابو الحسن کے ساتھ جوڑی ہوئی یہ بات مان لیں یا رب کے قرآن کی بات مان لیں؟ ہمیں بتا دیا۔ اب جب ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ اللہ نے کسی کو دوزخ میں پھینکنا ہی نہیں تو بتائیں مجھے ہم پھر دلیر ہو کے نڈر ہو کے نہیں پھریں گے؟ پھر دیتا رہے مؤذن اذانیں، پھر بلاتا رہے ہمیں مسجد، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بخشے بخشوائے ہیں، جھوٹ فریب دھوکہ اگر ہم دینا دے کے اپنی کوٹھی بنگلہ اونچا کر سکتے ہیں تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم تو بخشے بخشوائے۔ اللہ نے کسی کو جہنم میں پھینکنا نہیں، اگر اس نے ہمیں بھی جہنم میں پھینکنا ہے تو پھر جنت میں کسے بھیجنا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں رب کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ رب کی اس دنیا کو جو ہم دیکھ رہے ہیں ساری کو جہنم میں پھینک دے، پھر بھی جنت میں پھینکنے کے لیے اتنی دنیا باقی ہے کہ جنت میں ایک چپا جگہ کسی کو نہ مل سکے۔ رب تو بڑی کائنات کا مالک۔ ہم اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ یہ جوڑی ہوئی بات کسی معتبر کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، جھوٹی اور من گھڑت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مگر ہمیں سمجھا دیجیے۔ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا تو بھائی ہم تو الجھے گے نا۔ اب ایک طریقہ یہ ہوا، ایک طریقہ رب کے بارے میں غلط فہمیاں ڈالنے کا، ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور کرنے کا ایک سبب اس طرح کی بات ہے۔